اور انہیں تمام تر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے، اور دشمنان اعضاء جتنے بھی ہیں ان کے شر سے انہیں محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، مسلسل مجالس اعضاء کا سلسلہ ہے۔ آپ حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ صحیح؟ ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ہاں، یہ مجلس اعضاء میرے عزیزو، اس کی اہمیت، اس کی حقانیت اور اس مجلس اعضاء کی کیا عظمت ہے، میری نظر میں نہیں، کسی مولوی صاحب کی نظر میں نہیں، کسی صحابی کی نظر میں نہیں، بلکہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ ہاں، تو بس یہی میرا عنوان گفتگو ہے، چونکہ آج کل جو ہے وہ بہت زبردست پوری ایک سازشوں کے، اول تو جس دن سے حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، تبھی سے ان کی شہادت کے پیغام کے نشر و اشاعت پر جتنی بھی جال سازیاں دشمن کر سکتا تھا اس نے کی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نہ دنیا میں عزاداری رکی نہ شہادت رکی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وہ سر تنوں سے اکھاڑ لیے گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کے احترام میں سرنگوں کر دیا، ان آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا کہ جو آنکھ حسین علیہ السلام کے غم میں روئی ہے، وہ زبانیں گدی سے کھینچ دی گئی ہیں جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا ہے، مصیبت کو بیان کیا ہے، وہ ہاتھ تنوں سے اکھاڑ لیے گئے ہیں کہ جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں سینہ زنی کی ہے۔ عزیزو، ہم قتل کیے گئے، ہم مارے گئے، لیکن کبھی ہم نے عزاداری کے سلسلے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اگر دشمنوں نے، متوجہ ہیں نا میری طرف آپ حضرات، اگر دشمنوں نے ظلم میں اضافہ کیا ہے، قدر کیجئے گا جملے کی، اگر دشمنوں نے عزاداروں کے اوپر، حسین کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کرنے میں اضافہ کیا ہے، تو حسین علیہ السلام نے دل میں محبت کا والیوم بڑھا دیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ فل کنٹرول حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ظالموں نے ظلم بڑھایا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے محبت کا والیوم بڑھایا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا، بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے، کیسے کیسے جو ہے وہ انہوں نے جال سازیاں کی، کیا کیا سازشیں رچی، مگر میرے عزیزو یہ کمال کی بات ہے، تھوڑے دن کے لیے متاثر تو ضرور ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد جو عزاداری کا سیلاب ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری ہوا۔ متوجہ ہوا ہے آپ حضرات؟ تو کوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مخالفین اعضاء ہیں وہ ان کو متنبہ ہو جانا چاہیے، تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس عزاداری کو تمہارے بزرگ اور تمہارے بڑے بڑے نہ روک سکے تو بیکار کیوں خامخواہ اپنی انرجی لاس کر رہے ہو؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ دراصل اگر سب کے سب متوجہ ہو جائیں اور ادھر ادھر دیکھنا بند کر دیں تو کچھ پتہ چلے کہ ہاں میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے ویسے بھی ہماری عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جیسے اللہ نے قبلہ، جیسے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، سنیے، جیسے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا،
حضرت آدم کو معجزہ دیا، حضرت نوح کو معجزہ دیا کشتی کی شکل میں، حضرت ابراہیم کو معجزہ یہ عطا ہوا کہ جب وہ آگ میں پھینک دیے گئے منجنیق کے ذریعے سے تو آگ گلزار ہو گئی، حالانکہ آگ کی فطرت ہے کہ وہ خاکستر کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، مگر حضرت ابراہیم کو جیسے ہی منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی ہے۔ یعنی یہ بالکل بات خارق العادت، یہ بات بالکل جو ہے وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آگ بردن و سلامہ ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہی بات تو جو چیز عقل میں نہ آ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا، تو معجزہ دیا کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ آپ جو ہے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ جو ہے وہ اڑ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا کہ اس عصا کو جو ہے وہ دریا میں مارتے تھے تو راستہ بن جاتا تھا، گاڑ دیتے تھے تو وہ درخت کی صورت اختیار کر جاتا تھا، اگر جو ہے وہ باقاعدہ پتھر کے اوپر اس کو مارتے تھے تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ غرض کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، معجزہ کیوں دیا؟ تاکہ ان نبیوں کی امتوں کو یہ تمیز ہو جائے کہ وہ منہ بھر کے یہ نہ کہہ سکے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، نبی ہم جیسا ہے، بلکہ ان کو یہ گیان ہو جائے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ نبی جو ہے اس کے ہاتھ پیر تو ہم جیسے ہیں، اس کی آنکھیں بھی وہی ہیں جہاں ہماری ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو پیر ہیں، مگر یہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ اشارہ کرتا ہے تو درخت اپنی جڑیں چھوڑ کے چلا آتا ہے، ہم اشارہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اشارہ کرے تو چاند دو ہو کے گلے مل جاتا ہے، یہ اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ توجہ، یہ سب کا سب اس لیے ہر نبی کو اللہ نے معجزہ اس لیے دیا تاکہ نبیوں کی امتوں کو یہ پتہ رہے کہ نبی اور ہے، ہم اور ہیں۔ توجہ، اب میں پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ اور پھر توجہ، یہ عزاداری جیسے اللہ نے سارے نبیوں کو، توجہ تابش توجہ، کتنی عجیب بات ہے، جیسے اللہ نے سارے نبیوں کو معجزہ دیا، کیوں؟ تاکہ ان کی امتوں کو پتہ رہے کہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں، ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے، یہ صاحبان معجزہ ہیں۔ توجہ، اسی طرح اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے عزاداروں کو بھی معجزہ دیا ہے عزاداری کی شکل میں۔ عزاداری کی شکل میں حسین کے عزاداروں کو معجزہ دیا ہے، کیسے؟ تاکہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ دلیل اس پہ کیا؟ توجہ، دلیل اس پہ کیا ہے؟ دلیل اس پہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے۔ یہ وزیر بھائی نہیں دکھائی دی ہمیں ابھی تک مجلس کے اندر۔ صلوہ ایسا آگے تشریف لے آئیں تو احسانات میں اضافے ہوں یار، مجلس کسی کیفیت ہونی چاہیے نا، اسی لیے تو ہم نے جو ہے وہ کیفیت کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ عنوان قرار دیا ہے مجلس عزا کی حرمت۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
بہت عمدہ نظامت کر رہے تھے آپ، اور بہت اچھے اچھے شعر آپ نے عزاداری کے عنوان سے پڑھے کہ دل مچل گیا اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا عجیب بات ہے، اور بالکل بے شک خدا کی قسم یہ عزاداری واقعتاً معجزہ ہے کہ دنیا، بھائی سامنے کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی تو کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے، کوئی اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں عزاداری کی شکل میں معجزہ دیا کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اور یہ اور دنیا مال خرچ کرتی ہے، دولتیں لٹاتی ہے خوش ہونے کے لیے، ہم دولتیں خرچ کرتے ہیں رونے کے لیے۔ یہ بھی تعجب کی بات نہیں ہے کیا؟ کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ مہدی امام صاحب کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ دنیا ہنس کے راضی نہیں، ہمیں بغیر روئے چین نہیں۔ دنیا ہنس کے راضی نہیں، ہمیں بغیر روئے چین نہیں ہے۔ اگر ہمارا رونا بند ہو جائے تو ہم تو اپنے گریبان وجود میں منہ ڈالنے کے بعد اپنی بررسی اور اپنی تحقیق شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ہمارا لقمہ تو حرام نہیں ہو گیا۔ کہیں ہم کسی وہابی سے، کسی مقصر سے، کسی دشمن ازا سے انسپائر تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم اس سے متاثر تو نہیں ہو گئے۔ یہ میرے عزیزوں یہ ایک عجیب و غریب سرمایہ ہے مجلس عزائے حسین۔ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں یہ بات، ذرا سا میرا دل چاہتا ہے کہ پھر میں یہ سوال کر لوں اپنے محترم سامعین سے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے گریبان وجود میں منہ ڈالنے کے بعد ذرا سا ایک سوال کا جواب دو بالکل ایمانداری سے، حق اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے۔ توجہ، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے، عزاداروں سے۔ توجہ، اور وہ سوال کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ حق اور انصاف سے، قرآن سر پہ رکھ کے فرش عزا پہ بیٹھ کے، یا جس پہ بھی آپ کو جتنا یقین ہے اس کی قسم کھا کے بتاؤ کہ اگر اپنی زندگی سے اس عزاداری کو مائنس کر کے، توجہ، اس عزاداری کو اپنی زندگی سے مائنس کر کے، ہٹا کے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہیں کیا؟ کتنے بڑے زمیندار ہیں آپ؟ کتنی دولتوں کے مالک ہیں آپ؟ پولیٹکس کے کون سے پائیدان پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کس جگہ ہیں؟ خدا کی قسم اگر ڈھونڈا جانے لگے نا، عزاداری کو مائنس کر کے اگر ہمیں کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو یہ یاد رکھنا سوکشم درشی سے بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ وزیر صاحب آگے تشریف لائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہ جس پہ صلوات پڑھنا واجب ہے وہ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ جی تو میرے عزیزوں، اس عزاداری کو ہم اس سے الگ ہونے کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی ہمارا وجود نہیں، کوئی ہماری حقیقت نہیں، کوئی ہماری حیثیت نہیں۔ لیکن جب ہم اس فرش عزا پہ ہیں تو پھر ہم وہ طاقت ہیں کہ پوری دنیا مل کے ہمیں چھپا نہیں سکتی۔ ہاں، بڑے بڑوں کے گھمنڈ توڑ دیے ہیں ہم نے، بڑی بڑی سلطنتوں میں زلزلے بو دیے ہیں ہم نے۔ توجہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عزاداری سید الشہداء، یہ مجلس عزائے امام حسین۔ میرے عزیزوں اس کی قدر کرو نہ، غلط کہا میں نے آپ سے، یہ بات قدر کرنے کی کیا مطلب؟ آپ اس کا احترام کرو، یہ عزاداری خود تمہیں تمہاری قدر بتا دے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس فرش عزا پہ آنے کے بعد آپ کتنے قیمتی ہو، آپ کی کیا منزلت ہے، ذرا سا بتا دوں اگر سب کے سب متوجہ ہو کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جی رسول، دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بات کا وزن، بھیا بات کا وزن
کہنے والے کی شخصیت کے وزن سے تولا جائے گا کہ بات کہنے والا ہے کون. متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ ایک یعنی بیمار آدمی کو اگر کوئی ایسے ہی ایک سویلین بیمار آدمی کو بھی کہہ دے کہ بھائی آپ کو کرونا ہو رہا ہے تو وہ اس کا نوٹس نہیں لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے بالکل جاہل ہے, کیا پتا اس کا. لیکن اگر کسی توجہ اگر کسی MBBS ڈاکٹر نے کسی صحت مند آدمی کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ کی آنکھوں سے پیلیے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں, آپ کو جوائنٹس ہے, تو کم سے کم ایک ٹیسٹ تو اپنی گردن پہ واجب کر ہی لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والا جو ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ عزاداری کے متعلق میں نے اس کی بات آپ کو سنانی ہے کہ جو باعث تخلیق کائنات ہے, جو سید المرسلین ہے, جو خاتم النبیین ہے, جو نور اول ہے, جو مخلوق اول ہے, جو پیغمبر اکرم ہے, جو ہادی عالم ہے, جو کائنات کا رہبر ہے, جو حیات گستر ہے, جو زندگی پرور ہے, جو خدیجہ کا شوہر ہے, جو فاطمہ کا پدر ہے, جو مالک الدہر ہے, جو آثار حیات کا مالک ہے, جو الیکشن کر کے نبی نہیں بنایا گیا. جسے الیکشن کر کے نبی نہیں بنایا گیا. اچھا یہ بھی ہمارے آئین کے اندر یہ بات ہے, توجہ, کہ جیسے نبی کو الیکشن کر کے نبی نہیں بنایا جا سکتا, اسی طرح اس کے جانشین کو بھی الیکشن کر کے جانشین نہیں بنایا جا سکتا. متوجہ ہوا ہے حضرات؟ تو اب اتنی عجیب منزل ہے یہ کہ رسول بھی من جانب اللہ ہے اور اس کا جانشین بھی من جانب اللہ ہے. رسول کا کیریکٹر کوئی ایکسیڈنٹل کیریکٹر نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کو جو ہے وہ دیکھا اور فوراً نبی بنا دیا. مسلمانوں کے بقول صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی ذرا سا ایسی صلوات پڑھیے کہ سننے. قبلہ تشریف لائیں مولانا صاحب. بھائی اجازت قبلہ بلند آواز سے صلوات پڑھے. ہاں یہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح قبلہ میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح نبی کو الیکشن کر کے نبی نہیں بنایا جا سکتا, اسی طرح اس کا جانشین بھی الیکشن کے ذریعے سے جانشین نہیں بنے گا. رسول کا کیریکٹر کوئی اچانک والا کیریکٹر نہیں ہے کہ انہیں اچانک جو ہے وہ نبی بنا دیا گیا ہو, نہیں, بلکہ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے خود کہا کہ کنتو نبیًا آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب وجود آدم آب و گل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی متلاطم تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے, موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے, ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے. اس کی نبوت کوئی معمولی نبوت نہیں ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دشمنوں کو نبی کے آنے سے پہلے پتا تھا کہ آنے والا نبی ہے. مسلمان کو آج تک نہیں پتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ تاریخ ہے قبلہ, یہ تاریخ ہے کہ 300 سے زیادہ یہودی مکے میں آ کے بس گئے کہ ہم محمد کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. 300 سے زیادہ یہودی مکے کے اندر آ کے بس گئے, چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا. ان کا جو حسد تھا رسول مقبول سے وہ یہ تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ نبوت ہمارے نبی موسیٰ پہ ختم ہو, لیکن اللہ کی یہ مرضی تھی کہ نبوت محمد مصطفیٰ پہ تمام ہو. یہ ایک
بہت بھینکر حسد تھا یہودیوں کے دلوں کے اندر. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کی چونکہ حضرت موسیٰ نے بھی خبر دی ہے, ہر نبی نے خبر دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی, تو لہذا جب حضور تشریف لانے والے تھے تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ حساب لگا کے اپنے نجوم کے اور اپنے علوم کے ذریعے سے سب کے سب 300 سے زیادہ یہودی مکے کے اندر آ کے بس گئے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ملے تو ہم موقع پا کے ان کو قتل کر دیں. یمن کی ایک خاتون, اس کو یہ حسد تھا, وہ بھی یہودیہ تھی, اس کا یہ حسد تھا کہ جب وہ آ ہی رہا ہے تو بالکل اس کو میرے بطن سے دنیا میں آنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر میں بھی جو ہے وہ پہچانی جاؤں کہ اتنی عظیم خاتون کہ جس کے بطن سے جو ہے وہ آخری نبی آیا. تو لہذا جب اس نے پتہ لگا لیا کہ جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کے درج عصمت میں نور محمدی ہے, تو اس نے ایک جو اس زمانے کی بہت شاطر خطرناک جو ہے کلر ایک عورت تھی قتل کرنے والی جس کا نام پکنا تھا, اس کو بلایا اور اس کو 1,00,000 اشرفیاں دی, اور 1,00,000 اشرفیاں دینے کے بعد کہا کہ دیکھ میں تجھے 1,00,000 اشرفیاں اور اس کے بعد دوں گی جب کام ختم ہو جائے گا, بس تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مکے جانے کے بعد محمد مصطفیٰ کو دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ان کی ماں کے شکم ہی کے اندر قتل کر ڈال. اس نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا, اور اتنی شاطر عورت کہ وہ مکہ مکرمہ گئی اور اس نے جانے کے بعد خانوادہ بنی ہاشم میں سروس بھی کر لی, اور اس کے حصے میں جو کام آیا وہ حضرت آمنہ خاتون کے گیسوئے مبارک میں کنگھا کرنا. اب یہ مت سمجھنا کہ یہ اس کی شطارت ہے, بلکہ اللہ کو کوئی بات دکھانا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. صلوات ایسے پڑھو کہ مجھے پتا چلے کہ یار سننا چاہتے ہو. یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا. غرض کہ میرے عزیزو ہوا کیا کہ ایک دن اس نے موقع کو غنیمت جانا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا حجرے کے اندر موجود وہ عورت جو قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی اور خادمہ کی سروس کر رہی تھی, اس نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس وقت گھر میں بھی کوئی نہیں ہے, میں جلدی سے اپنا کام تمام کر کے یہاں سے نکلوں, اور اس نے اپنی آستین سے زہر آلود خنجر نکالا, اور جیسے ہی اس نے خنجر اٹھایا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے شکم کے اندر پیوست کر دے کہ فوراً ایک دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا جس میں کوڑا تھا. اتنا زبردست کوڑا اس کے منہ کے اوپر پڑا, اور پھر غیب سے آواز آئی, کہا کہ بدبخت عورت, تو آخری نبی کا قتل کرنا چاہتی ہے, حالانکہ اس کا محافظ علی ہر وقت اس کے ساتھ ہے. تو قبلہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے تبھی سے علی مرتضی وسیع ہے. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو وہ رسول مقبول کہ جس کے انتظام اور انصرام میں اتنی زبردست قدرت صرف کی گئی ہو, جس کی آمد کا پیغام دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا گیا ہو اور سب نے جس کے آنے کی بشارت دی ہو, وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عظیم ہوگا, اس کا کلام کتنا عظیم ہوگا. اور کیسا کلام میرے عزیزو کہ قرآن مجید نے باقاعدہ کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, میرا حبیب تو نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو. ہے یا نہیں یہی بات؟ یعنی اب اس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں قبلہ یوں کہوں, اس کا ترجمہ کروں کہ میرا حبیب جو بھی نطق کرتا ہے یہ نہیں کہتا, ہم کہتے ہیں. یعنی جس کی زبان سے اللہ بولتا ہو وہ رسول
جو بیت الخلا میں جانے کے آداب بتائے اس نے مجلس میں آنے کی کیفیت نہیں بتائی ہوگی؟ ہاں جو عزادار ہے ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلا واقعہ ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا، ابھی تک جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ اسی طرح کہ 5-4 منٹ کے لیے جو ہے وہ ذہن چارج رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کے سب شتھلتا کے پرتیک ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ سنیں گے تو سنائیں گے، نہیں سنیں گے کہیں اور جا کے سنائیں گے، ہمیں تو سنانا ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہاں اگر سننے کے لیے طبیعت آمادہ ہے تو پھر مجلس ہی پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ بحق جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کہ جس کو اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے، کفار اور مشرکین نے دور جاہلیت میں مبعوث بالرسالت ہونے سے پہلے، اعلان رسالت کرنے سے پہلے صادق بھی کہا، امین بھی کہا۔ مطلب ایسے ہی نہیں، جس کو دور جاہلیت میں کفار اور مشرکین نے بھی جس کے کیریکٹر کو دیکھ کے صادق اور امین تسلیم کر لیا، جی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسین کی شہادت سے بہت پہلے، حسین کی شہادت سے بہت پہلے رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، وزیر بھائی لطف آ جائے گا اگر دل کے کانوں سے سن لیا یہ سامعین نے، توجہ، کہ من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہو زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی ابن ابی طالب۔ خدا کی قسم ناز کرنا اپنے مقدر پر اس حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد کہ جیسی عزت آپ کی حسین کے نانا نے کی ایسی نصیب ہوتی ہے کیا کہیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اور ایک ایک حرف کی تشریح کروں گا، توجہ، کوئی سنتا ہے تو سنے سبحان اللہ، نہیں سنتا تو اس کے بعد جو ہے وہ سوچنا ضرور کہ میں کیا پڑھ کے گیا ہوں۔ توجہ اور پھر توجہ، سرکار نے فرمایا حسین کی شہادت سے بہت پہلے کیا کہ من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، اللہ اکبر، اور تذکر یا میرے بیٹے حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، کیا میں سنا رہا ہوں؟ دوسری بات، اور جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، دور دراز سے مجلس کو نہ ملاحظہ فرمائے، آ کے بیٹھے۔ تین چیزیں، حسین پہ روئے ایک بات، حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے دو بات، حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے تیسری بات، اور خدمہ اہل العزا یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، انہیں کھانا کھلائے، پانی پلائے، ان کے لیے انتظام کرے، توجہ جی، کھانا کھلائے، پانی پلائے، اور جس کے بس میں کچھ بھی نہ ہو، جس کے بس میں کچھ بھی نہ ہو کسی عزادار کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے،
مسئلہ جو ہے، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ جوتیاں سیدھی کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کس کے احترام میں جوتیاں سیدھی کس کی؟ ارے میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، آپ نے حسین کے عزادار کے احترام میں اپنی ایگو کو ہرٹ کر دیا۔ ہاں، جس کا ریوارڈ جو تمہیں رسول نے دیا ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے کہ اگر آپ کے اسمندرا پالی کے کسی صاحب کی ملاقات مہینے میں پرائم منسٹر سے 2 دفعہ ہو جائے تو اس کا کیا جلوہ ہوگا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں، اگر کوئی مہینے میں 4 دفعہ مل کے آ جائے تو میرے خیال سے گردن بھی ٹیڑھی کر کے چلے گا آدمی، اور کیا عالم ہوگا اس کی خوشیوں کا، چونکہ بشری تقاضے ہیں۔ بشری تقاضوں کے تحت جو ہے وہ انسان جب کسی بڑی شخصیت سے ملتا ہے تو اپنے لیے اسے شرف گردانتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنانے سے پہلے یہ تمہید بہت ضروری تھی، توجہ، یعنی بڑی شخصیت سے ملاقات ایک شرف ہے، یہ انسان کی جبلت ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو آدمی شرف مانتا ہے۔ اب سنیے کہ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر حدیث سنیے۔ من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی بن ابی طالب، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، یہ حسین کی شہادت سے بہت پہلے رسول مقبول ارشاد فرما رہے ہیں، تو جو روئے، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے یہ جو بشارت دی ہے تو حسین پہ رونا رسول کی سنت ہے۔ کیا سنایا میں نے آپ کے سامنے؟ ہاں، یہ رسول کی سنت ہے، جو کام رسول کرے اس کا کرنا سنت ہے، جو کام رسول نہ کرے بعد میں اسے کوئی کرے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد آل۔ حضرت نے فرمایا جو کوئی روئے میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، کبھی بھی کہیں بھی، تو پھر کیا ہے؟ تو بالکل اس نے ایسا کیا۔ یا رسول اللہ کیسا؟ کہ بالکل ایسے کہ جیسے اس نے کأنہو زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی بن ابی طالب، کہ بالکل اس نے ایسا کیا کہ جیسے اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو۔ مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ طبیعت پھڑک جائے گی، مگر ابھی تک بہت سے چہرے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لب جو ہے وہ بنام درود بھی حرکت میں نہیں آئے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر، تعجب ہے یار۔ اس کے بعد اور کیا بات سنا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ یہاں جو تشریف لائے ہیں، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ منظر تو یہ ہے کہ فرش بچھایا گیا، آپ تشریف لائے، یہ ہے منظر۔ منظر اور پس منظر میں جو ہے ایک بڑا ایک امتیازی فرق ہے، وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک آدمی کپ کپا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ منظر ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں کہ گرمیوں میں اگر کپ کپا رہا ہے تو یا تو اسے بخار چڑھنے والا ہے، یا پھر وہ بیمار ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے، یا خوف سے لرز رہا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ اسے ملیریا ہے یا کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی جاڑوں میں کسی کو پسینہ آ رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ ایک پس منظر ہے، سامنے پسینہ دکھائی دے رہا ہے لیکن پس منظر۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب کوئی فضائل آل محمد پڑھے تو سننے والا خوش ہو تو یہ ہے منظر۔ فضائل آل محمد سننے کے بعد خوش جو ہو رہا ہے تو یہ ہے منظر۔ پس منظر یہ ہے کہ اس کی ماں اچھی ہے۔
اگر کوئی فضائل آل محمد سننے کے بعد جس کا چہرہ قمر در اقرب سے بدتر ہو جائے تو یہ ہے منظر، پس منظر یہ ہے کہ اس کی ماں شریف نہیں ہے۔ سامنے کی بات ہے، یہ قول رسول کے تناظر میں بات کہی ہے۔ جتنا صلوات پڑھے بابا دے ولد محمد آل محمد پر۔ ہاں تو آپ جو تشریف لائے ہیں، تو آپ جس قالین کے اوپر بیٹھے ہیں، جس چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہے منظر، لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کأنہ زارنی علی العرش۔ تو جو بھی مجلس میں آ کے بیٹھے گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد، میں اور کیا بتاؤں آپ کے سامنے، عرش پہ آنے کے بعد اب جو بھی مجلس میں آتا ہے تو یہ ہے منظر، لیکن رسول کے قول کے آئین میں وہ عرش پہ جاتا ہے۔ ملاقات کس سے کرتا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں یہ بات کہ مجھ سے اور علی سے ایک دفعہ نہیں 40 دفعہ۔ کیا سنا رہا ہوں؟ قبلہ سامنے کی بات ہے، حدیث سنا رہا ہوں، شہر آفاق حدیث ہے، اور یہ اخلاقیات پہ بھی مبنی ہے، اپنے دلوں سے کینہ کو دور کرنے کے لیے بھی یہ حدیث میرے خیال سے کافی ہوگی جو سنانے والا ہوں آپ کے سامنے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر مومن سے ملاقات کرے، مومن سے ملاقات کرے اور ملاقات کرتے وقت اس سے مصافحہ کرے اور مصافحہ کرتے وقت مجھ پہ اور میری آل پاک پہ صلوات پڑھے، تو ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے پائیں گے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ میں کیا سنایا آپ کے سامنے؟ اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ کمال ہے وزیر بھائی، مومن اگر مومن سے ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، محمد و آل محمد پہ درود پڑھے، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں بخش دیے جائیں۔ جو امیر المومنین سے ملاقات کرے، کیا سنا؟ امیر المومنین سے ملاقات کرے اور ایک دفعہ نہیں، یعنی مومن اگر مومن سے قبلہ ایک دفعہ ملے، ہاتھ ملائے، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے، تو دونوں کے دونوں جو ہے وہ بے گناہ ہو جائیں۔ اور جو امیر المومنین سے ایک دفعہ نہیں، رسول سے ایک دفعہ نہیں 40 دفعہ ملاقات کرے، اے عزادار حسین وہ تو ہے۔ یہ سب کا سب شرف ہے کس وجہ سے؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ہماری بغلوں کے اندر، کیا ہیں ہم؟ یہ سب کا سب حسین کی فرش عزا کے احترام میں۔ ہاں تو اس کی قدر کیجئے، توجہ اور پھر توجہ۔ یہ مجلس عزائے سید الشہداء میرے عزیزوں، یہ کیسے کیسے زمانے آ کے گزر گئے۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس، اللہ اکبر، کیا یعنی کیسے کیسے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے، سینکڑوں سینکڑوں سال حکومتیں کی، سینکڑوں سال رہے، بڑے کلچر چھوڑے انہوں نے۔ یہاں آنے کے بعد موہنجودڑو، ہڑپا اور آپ کے اجنتا الورا کی گفائیں اگر اس ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں بھی بنائی جانے لگے تو سینکڑوں سال چاہیے انہیں تعمیر کرنے میں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے سال انہوں نے حکومت کی ہوگی، ان کے آثار سے، ان کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے۔ مگر تعجب کی بات کیا یہ نہیں ہے کہ یہ سب کے سب چلے گئے، کوئی ان کے نام بھی نہیں جانتا۔ مغلوں میں کتنے بادشاہ آئے وہی جانتا ہوگا کہ جو تاریخ کا طالب علم ہو۔ تغلقوں میں کتنے
بادشاہ آئے، پتہ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ کون کون آیا، کون چلا گیا، کہاں مرا، کیا ہوا ہے یا نہیں. حالانکہ انہوں نے سینکڑوں سال حکومتیں کی، سینکڑوں سال انہوں نے اپنے دستور رائج کیے، کلچر رائج کیے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ آئے، سینکڑوں سال رہے، اپنے کلچر چھوڑے، اپنے آثار چھوڑے، مگر یہ ختم، ان کے کلچر بھی ختم، ان کی حکومتیں بھی ختم، ان کے افکار بھی ختم. لیکن کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایک بستی 2 محرم کو بسی اور 10 کو اجڑ گئی، لیکن اس بستی کی تہذیب نے ساری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیا. یہ ہے میرے عزیزو، یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے. کوئی کیا سمجھ سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا مرتبہ؟ بس یہ سمجھ لو کہ سورج سوا نیزے پر اتر آیا تھا، تاریخ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، ملوکیت نے اپنی آغوش میں پال پوس کے یزید کو جوان کر کے اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا. آمریت کی دیوی نے اپنے دہیج میں آئی ہوئی تمام تر طاغوتی سازشوں کی تاریکیاں بگڑے ہوئے اموی ولی عہد کے خد و خال پر اڑیل کر شخصی اقتدار کا تاج اس گستاخ کے سر پہ سجا دیا تھا. یزید ملوکیت اور شہنشاہیت کا دودھ پی کے جوان ہوا تھا، آوارہ قہقہوں میں پرورش پائی تھی، ترکش بدوش حمد الحطب کا شکاری پوتا، مزاجن عمرہ القیس کا مقلد، تبان شیطنت کے آنگن میں تھور کا پودا ثابت ہوا. بہکے ہوئے شباب کو شراب نے اور بدمست کر دیا. فرزند بنت شب کے ضدی بیٹے نے اسلام کے تقدس کو صحرا میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے رم خوردہ غزالان فلک سیر سمجھ کر اپنی کمان میں کھچے ہوئے کفر اور الحاد کے زہریلے تیروں سے چھلنی کر ڈالا. ظلم یزید کی رگ و پے میں خون کی طرح گردش کر رہا تھا، لیکن آغوش رسالت کے پروردہ حسین، کربلا کے ابر گوہر بار حسین، جن سے ابرو کے خریدار حسین، ناخدائے کشتی افکار حسین، باب شہر علم کے دلدار حسین، کشتگان عشق کے سردار حسین، سورما دلیر جیالے حسین، فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، میر ارض حسین، صدر سماوات حسین، بادشاہ کشور آیات حسین، ناقد نہفتگی ذات حسین، میزبان لشکر آفات حسین، کج کلاه مریث کونین حسین، وارث عبادت ثقلین حسین، مصحف حیات کی تفسیر حسین، مدعی آیہ تطہیر حسین، دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، زندگی کے سوز نہاں حسین، کوثر بدوش تشنا دہاں حسین، زخم قلب خیر کے مرہم حسین، ناصر پیغمبر اعظم حسین، حجت شرافت آدم حسین، تر تاج شہیداں حسین، بدر چراغ سرفروشاں حسین، بدر چراغ سرفروشاں حسین، کردگار عظمت انسان حسین، رحل کائنات کے قرآن حسین، رحل کائنات کے قرآن حسین، بے عزتوں کو عزت عطا کر دینے والا حسین، گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والا حسین، سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھونے والا حسین. اس کے ماتھے پر پیدا ہونے والی پہلی شکن نے یزیدیت کی ہتھیلی پر بنی ہوئی قسمت کی لکیر کو بجھا کر رکھ دیا، مٹا کر رکھ دیا، اور پھر کربلا اکلوتی فیصلہ کن تحریر بن کے وجود میں آئی. کربلا میں فجر کے اول وقت سے لے کے عصر کے اول وقت تک جبر و غرور یزید ریت کے ٹیلوں میں دب کے فنا کے کھاٹ اتر گیا، مگر حسین نو کے نیزہ کے منبر پر معراج کی منزلیں طے کر رہا تھا. تعجب ہوا مجھے بالکل پڑھنے کے بعد. صلوات پڑھیے بابا سے بلند محمد علیہ. توجہ میرے عزیزو، حسین مظلوم کی منزلت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو نو کے نیزہ سے، دیکھیے قرآن مجید کا دعویٰ تھا کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. قبلہ مر جاتے سارے مسلمان، سر ٹکرا ٹکرا کے مر جاتے، اس آیت کی تعویل نہ ملتی. یہ تو دعویٰ تھا قرآن کا کہ شہید راہ خدا زندہ ہے. سب کے سب متحیر تھے کہ شہید راہ خدا کیسے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے. حسین نے کہا ادھر دیکھ، اے
ایسے زندہ ہے. کیا سنا رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ ادھر دیکھ، ایسے زندہ ہے. قتل تو اور لوگوں کے بھی ہوئے ہیں. ذرا بتائے کہ مرنے کے بعد کون سا بولا ہے؟ ابے زندگی میں تو بول نہ سکے. ہاں یہ حسین ہی تو ہے. کہاں سے لاؤ گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو. کون ہے وہ اہل ذکر؟ اہل ذکر وہ ہے کہ جو نوک نیزہ سے بھی قرآن سنا دے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بھائی کچھ سبحان اللہ کہنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ کہہ دیا کرو تو یار. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. یہ عجیب بات ہے. آپ کے سبحان اللہ کہہ دینے سے خدا کی قسم بالکل MLA نہیں ہو جاؤں گا میں. ہاں لیکن ہاں یہ پتہ چل جائے گا ہاں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی حسین ابن علی علیہ السلام کی کیا فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں. حسین اس ذات قبلہ، جملہ پیش کر رہا ہوں، حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جہاں متضاد صفتیں ایک نقطہ مرکزی پہ جمع ہونے کے بعد فضیلت کا اعلان کرے. کیسے؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے. کائنات میں سب سے زیادہ جس کا نام لیا گیا حسین. نوجوانوں امام حسین سے اگر رابطہ ہے تو گٹکا تھوک کے آیا کرو مجلس کے اندر. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. تعجب ہے یار. صلوات پڑھو بابا دے بلند محمد و آل محمد پر. کتنی عجیب بات ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا گیا حسین، سب سے زیادہ جس سے دشمنی کی گئی وہ بھی حسین. کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ سب سے زیادہ جس پہ رویا گیا وہ بھی حسین. سب سے زیادہ جسے رلایا گیا وہ بھی حسین. سب سے زیادہ جس کے نام پہ پانی پلایا گیا وہ بھی حسین. سب سے زیادہ جو پیاسا رہا وہ بھی حسین. سوچنے کی بات ہے. ایک نہج دے کے جا رہا ہوں، اس پہ سوچتے رہیے گا. یہ راستہ بنا کے جا رہا ہوں سوچنے کے لیے. کتنی چیزیں لا سکتے ہیں، تحقیق کریے کہ کیا کیا اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. توجہ. جو سب سے زیادہ جسے لوٹا گیا وہ بھی حسین ہے. اور کائنات عالم میں سب سے زیادہ جائیداد جس ایک نام پہ ہے وہ بھی حسین. کتنے عزا خانے ہیں دنیا کے اندر؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ ایک بات بتا دوں آپ سے، یہ مجلس حسین کا اتنا بڑا ثواب دیا کیوں گیا ہے؟ اگر یہ بات اب چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، اگر میں نے اس معمے کو حل نہ کیا تو بیمار ہو جاؤں گا میں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یار صلوات ایسے پڑھ دو کہ دل چاہے کہ پڑھ دو. متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ یہ اتنے ثواب کیوں ہیں؟ آخر جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے. حدیث ہے یہ. ہاں خصائص الحسینیہ میں جو شجاعت بھائی نے، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کو طولانی عمر عطا کرے، اور بڑی مارکت الارا کتاب جو ہے وہ انہوں نے اس کی شرح کی ہے شیخ جعفر شوستری کی. ہمارے مولانا صاحب حجت الاسلام والمسلمین شجاعت صاحب قبلہ گوپال پور والے، جب وہ کتاب منظر عام پہ آ جائے گی تو اسے پڑھیے گا،
پھر دیکھیے گا کہ حسین کون ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اسی میں سے پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی صاحب کو آپ کی اس بستی کے اندر کوئی آنے کے بعد یہ خبر سنائے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ پی ایم صاحب نے سلام کہا ہے، میرے خیال سے دنیا کے ہر واٹس ایپ کے اوپر یہ میسج ہوگا، ہے یا نہیں؟ اب سنیے، کائنات میں اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ اے عزادار حسین اپنی اہمیت کو سمجھ۔ دراصل قبلہ بات کیا ہے کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ بات بھی اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو ترجمہ کر کے بتا دوں۔ توجہ، وہ بات یہ کہ اگر کسی کی آنکھ میں نور ہے تو اسے کتنے ہی ہولناک سے ہولناک اندھیروں میں لے جائیے، اگر معمولی سا جگنو بھی ادھر سے گیا تو اس کی آنکھ کا نور اس کی عقل کو خبر کر دے گا کہ ادھر سے کوئی روشنی گئی ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی بلائنڈ ہے، اندھا ہے، اب اس کے سامنے آپ مرکری جلائیے، پیٹرومیکس جلائیے، اسے پورے کے پورے کو لے جا کے بجلی گھر میں اندھا کر کے پٹک دیجئے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ اسے کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا دیجئے یا ہلٹن ہوٹل میں لے جائیے، اس کے لیے بات برابر ہے۔ یہ جو ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں نا، ہم قول معصوم کے آلات سے دلوں کی آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی غفلت کی پٹیوں کو ادھیڑتے ہیں تاکہ مجلس میں آنے والوں کو جو ہے وہ فرشتے بھی دکھائی دیں اور اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ مگر یہ بات سمجھ میں اسی کی آئے گی کہ جس کی بدھی کا وکاس ہوا ہو، جس کا دل جو ہے وہ سچالک ہو۔ توجہ اور پھر توجہ کہ حدیث ہے کہ جس جگہ مجلس حسین منعقد ہوتی ہے اس جگہ بیٹھنے والے عزاداروں کو اللہ سلام کہتا ہے۔ اور کیا شرف چاہتے ہو؟ معصومین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ملائکہ مقربین، ملک الموت، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ ملائکہ مقربین ہیں نا قبلہ؟ ہاں، یہ بھی مجلس میں آتے ہیں۔ اب میں پوچھوں میرے معبود، جبرائیل کو بھیجتا ہے، بے شک وہ ناموس وحی الہی ہے۔ میکائیل کو بھیجتا ہے، وہ ناموس رزق ہے۔ تو اسرافیل کو بھیجتا ہے، وہ ناموس نفخ فی الصور ہے۔ معبود یہ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ جواب ملے، احتمال تو یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر القاء ہوا وہ یہ کہ بھائی دیکھو، جتنے بھی ذی روح ہیں وہ جو مجھ تک پہنچیں گے وہ وایا ملک الموت ہی آئیں گے۔ ملک الموت کو اس لیے بھیجتا ہوں مجلس کے اندر تاکہ ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر رکھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی کے چہرے کے اوپر نظر رکھے۔ توجہ، یہ بھی فرشتہ ہے، دو فرشتے جو کرام الکاتبین ہیں یہ بھی فرشتے ہیں۔ توجہ، ان سب کا افسر ہے ملک الموت، ملائکہ مقربین میں ہے۔ میرے معبود بھیجتا کیوں ہے؟ کہا کہ بھیجتے اس لیے ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ مجلس میں کون، توجہ، کون عبادت سمجھ کے مجلس کو آیا ہے، کون سیاست سمجھ کے آیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا جی، ایک بات یاد رکھنا عزیزو، یہ مجلس وہ ہے قبلہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باپ سے اگر بیٹا دکھاوے کی محبت کرے، کیا کہہ رہا ہوں، باپ سے اگر بیٹا دکھاوے کی محبت کرے تو باپ کے لبوں کے اوپر شکوہ آ جاتا ہے کہ سب کے سامنے پوچھتا ہے ہمیں دوا کے لیے، تنہائیوں میں بالکل ہمارا کوئی نوٹس نہیں لیتا ہمارا بچہ،
ہے یا نہیں؟ مگر ایک بات بتا دیں آپ سے کہ دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ باپ کو بھی برداشت نہیں ہے، لیکن کیا عزت چاہتے ہو اور اپنی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد اگر کوئی دکھاوے کے طور پہ بھی رو رہا ہو تو وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ حدیث ہے من بکا وابکا وتباکا، جو روئے یا رلائے یا رونے والے کا منہ بنائے. تو جو تمہیں دکھاوے، اچھا اس میں بھی ایک راز ہے، چونکہ وہ جو دکھاوے کے لیے بیچارہ رو رہا ہے وہ یوں رو رہا ہے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے، توجہ، تو اس کو بھی جو ہے وہ، لیکن یعنی جہاں دکھاوے پر بھی جنت دے دی جائے وہاں مکاری پہ جنت نہیں دی جائے گی. دکھاوا اور ہے، مکاری اور ہے. سمجھ میں آیا؟ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے ثواب ہیں یہ سب کے سب کیوں دیے گئے ہیں؟ بھائی دیر تو نہیں ہو رہی ہے، مجھے بتا دو یار. تو یہ اتنے ثواب، یعنی جس جگہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے اس جگہ کا طواف خانہ کعبہ کے طواف کے برابر ہے، وہاں ملائکہ مقربین آتے ہیں. تو یہ کیوں ہے کہ ایک مومن نے جو ہے ذرا سی فرش عزا بچھائی، ایک کرسی بچھائی، ایک مولانا صاحب کو لا کے بٹھایا اور اس نے مجلس پڑھنا شروع کی اور بس یہ سارے کے سارے ثواب جو ہے وہ اس کے شامل حال ہو گئے. تو آخر اس میں راز کیا ہے؟ دیکھیے توجہ، انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے انسان کا انسان کو. بہترین شعر کوئی پڑھ رہا ہو، ابھی بھائی نے بہت اچھے اچھے شعر پڑھے، میں اپنی بستی میں لے جا کے کہوں بھائی ذرا سا پڑھیے، پوری بستی جو ہے سبحان اللہ کیا کہنے، واہ واہ واہ. بعد میں جو ان کا تعارف کراؤں وہ یہ کہہ کے کہا کہ نہیں نہیں پڑھتے تو بہت اچھا ہیں مگر وہ کیا ہے کہ وزیر صاحب لکھ کے دیتے ہیں. تو یہ بات بالکل دل کے اوپر ایسی اثر کر جائے گی. بھائی آپ ہمیں کچھ، چاہے میں ایک ایک شعر کے بدلے میں پھر کروڑ کروڑ روپے نذرانہ دوں لیکن یہ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے. راضی ہو جاؤ گے قبلہ؟ راضی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ ہمیں کچھ نہ دیتے، ایک گلاس پانی بھی نہ پلاتے، مگر ہمارا تعارف وہ کراتے جس کے ہم حقدار ہیں. کیا میں کس کو سنا رہا ہوں یار یہ بات؟ توجہ، جو سب سے خطرناک مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ آج تک محمد و آل محمد کا زمانے نے غلط تعارف کرایا ہے. آج جو مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، جانتے ہو کہ کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مسلمان اپنے دھرم کے پرورتک کا، جب اپنے مذہب کے فاؤنڈر کا، جب اپنے مذہبی رہنما کا، حضور پاک کا تعارف، اپنے پیغمبر کا تعارف جو ہے وہ ان پڑھ کہہ کے کرائے گا تو پھر اگر انہیں پنچر پتر کہا جائے تو پھر برا کیوں مانتا ہے؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اسی لیے جو ہے وہ اگر دیکھیے ایک آدمی کے اندر کل 5-6 صفتیں ہوں اچھی، اس کی برائی کرنے والا قبلہ نصیب نہیں ہوگا. صرف 5-6 صفتیں، کوئی زیادہ نہیں. کیا کہ خوبصورت ہو، ایک صفت، اچھے خاندان کا ہو، دوسری صفت سخی ہو کہ جس کو قرض بھی دے تو بالکل اس نیت سے کہ واپس ملوں گا، تیسری صفت مہمان نواز ہو کہ 500 لوگ بھی اگر اس کے یہاں کھانے کے وقت آ جائیں تو سب کے ہاتھ دھلوا دے. چوتھی صفت ہوئی ہے یا کون سی؟ 5ویں ہوئی؟ ہاں جون سی بھی ہوئی. وہ وفادار بھی ہو، نہ کسی کی برائی کرتا ہو نہ سنتا ہو. اگر یہ 6 صفتیں بھی جو ہے وہ مہدی امام صاحب کسی ایک نارمل سے آدمی کے اندر ہوئی تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی اگر کسی نے برائی کرنے کی بد پرہیزی کر دی
تو وہ فوراً جو ہے وہ سینکڑوں زبانیں اس کی طرفداری میں بولیں گی. شرم نہیں آتی ایسے مومن آدمی کی برائی کرتے ہوئے؟ 20 دفعہ تمہیں اس کے دسترخوان پہ دیکھا ہم نے. تمہاری والدہ جب بیمار تھی تو اسی نے پیسے دیے تھے جب جا کے تو علاج کرا پایا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس میں 5-6 صفتیں بھی اچھی ہوں تو اس کی مخالفت کرنے والا دنیا میں نہیں ملتا. جو حسین اللہ کی صفات کا مظہر ہو، یہ کیا وجہ ہوئی کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کی مخالفت پہ کھڑی ہو گئی؟ سب کے سب لوگ جو ہے وہ اسے قتل کرنے کے لیے آ گئے، اور اتنا بڑا لشکر لے کے. تو یہ کیا تھا؟ مس انفارمیشن، یہ ہے غلط بیانی. دنیا، اب دیکھتا ہوں ایک جملہ، بھیا بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں یار، خدا کی قسم، صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں یار، بس ابھی 10-5 منٹ تھوڑا سا صبر کر لو یار. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. یہ مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ثواب بتا رہا ہوں کہ کیوں ہے. یعنی حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، بات ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی یار. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ہاں، جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو وہ حسین علیہ السلام. یعنی جتنی اللہ کے نام ہیں اتنی حسین کی صفتیں ہیں. اتنا عظیم ترین بادشاہ حسین، یہ زمانہ اس کی مخالفت پہ کیوں آمادہ ہو گیا؟ دنیا گودی میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹ کو آج بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے. گودی میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹ آج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کر رہی ہے. گودی میڈیا سے یہ نقصان ہوا، گودی میڈیا نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. دنیا آج گودی میڈیا کی مصیبتوں کو سمجھی ہے. ہم 1400 سال سے جھیل رہے ہیں. 1400 سال سے جھیل رہے ہیں. اگر میرے سامنے یہ نام رکھا جاتا نا تو گودی میڈیا نہ رکھنے دیتا، اسے سقیفہ میڈیا کہتا. سقیفہ میڈیا دیکھیے کتنی عجیب. بھائی مجلسیں اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ کربلا معلی میں 302 کا مجرم ہے یزید. رضا 302 کا مجرم ہے یزید. شمر، عمر صاحب، یہ سب کے سب 302 کے مجرم ہیں. لیکن جتنے وکیل ہیں وہ سب کے سب کان کھول کے سنیں کیا سنا رہا ہوں میں، کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ابن زیاد سمیت، یہ سب کے سب 302 کے مجرم ہیں. لیکن اما سمیت پورا کا پورا سقیفہ جو ہے وہ 120 بی کا مجرم ہے. اب اگر کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو تو کیا بتا دوں میں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. 120 بی شڈینتر میں پورا کا پورا سقیفہ ہے. تو سن لو، بس بات چھوڑ دی میں نے کہ یہ عزاداری جو ہے یہ ہے ڈیمونسٹریشن، یہ ہے پردرشن، یہ ہے احتجاج. احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کہیں قتل ہو جائے اور پولیس رشوت کھا کے قتل کو کھپانے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جاتے ہیں. اگر اس نے بھی رشوت لے رکھی ہو تو اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے. اگر سب کے سب رشوت کھائے ہوئے بیٹھے ہوں تو پھر پبلک جو ہے وہ مقتول کی طرفداری میں پردرشن کرے گی. پردرشن میں کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے. احتجاج میں کیا کریں گے؟ کوئی گاڑیوں میں آگ لگائے گا، کوئی دکانوں کو پھونکے گا، کوئی سڑکیں جام کرے گا، کوئی ریلوے کے ٹریک پھاڑ ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی پوری کی پوری میڈیا آئے اور میڈیا کوریج کر کے مکھیہ منتری تک ہماری یہ خبر پہنچائے اور وہ وہاں سے ڈیسیجن لے اور پولیس کو جو ہے وہ ہڑکا کے اس قتل کو کھولے. ایک عام آدمی اگر قتل ہو جائے اور اسے کھپانے کی کوئی کوشش کرے تو اس کے لیے تو پردرشن ہو جائے. تو قتل کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہوا، قتل ہوا ہے حسین کا. قتل ہوا ہے حسین کا.
اور اس قتل کو بڑے بڑے مفتوں نے کھپانا چاہا ہے، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ماجائے کے قتل کو چھپانا چاہتے ہو تو سنو، چھپنے نہیں دیں گے۔ مجلس کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑوں گی کہ جو قیامت تک یزید کو رسوا کرتا رہے گا۔ اے یزید، اگر تو نے میرے ماجائے کے متعلق غلط افواہ پھیلائی ہے تو میں صحیح تیرا تعارف کراؤں گی۔ اگر تجھ سے محبت کرنے والوں کو قیامت تک آتنکوادی نہ کہلوا دوں، زینب نہ کہنا۔ یہ ہے میرے عزیزو مجلس عزائے سید الشہداء کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زمانے والوں کو بتائیں کس نے قتل کیا، کون قتل ہوا، جس نے قتل کیا وہ کیا چاہتا تھا، جو قتل ہوا وہ کیا چاہتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آئے ہیں رونے کی غرض سے، بڑی مظلومی ہے خدا کی قسم حسین مظلوم علیہ السلام کی، کہ خود سرکار سید الشہداء نے فرمایا انا قتیل الابرار، میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں، میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں کہ مومن جب بھی میرا نام سنے گا تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے موقعوں پہ رلایا حسین کو، کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے پہ رلایا۔ بلند آواز سے رویا کرو عزیزو، جو مجلس میں آتی ہے سے بڑا ارمان تھا، بابا سے کہا تھا کہ بابا میرے لال حسین پہ روئے گا کون؟ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ بات یہ کہ آپ نے 1000 دفعہ سنی ہوگی یہ بات کہ جناب سید سجاد تشریف لاتے ہیں مجلس کے اندر، اور میری زبان لرزتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ کہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں آتے ہیں یہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آخری وقت میں حسین ابن علی نے تمہارے لیے، اے عزادارو تمہارے لیے، اے رونے والو تمہارے لیے جناب سید سجاد کے سپرد ایک امانت کی تھی۔ جناب سید سجاد وہ امانت دینے کے لیے آتے ہیں۔ جانتے ہو کہ کیا منظر تھا وہ جس وقت حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں کہ جناب سید سجاد پہ غشی طاری تھی، جناب سید سجاد کے بازو کو پکڑ کے ہلایا، جب جناب سید سجاد سے اٹھا نہ گیا تو حسین علیہ السلام نے اپنے زخمی رخسارے کو جناب سید سجاد کے رخسارے پہ ملنا شروع کیا۔ ارے جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک زخمی ہے کہ جو ان کے بستر پہ بیٹھا ہے، جس کے جسم سے خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، جس کے جسم سے خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ جناب سید سجاد نے جناب زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کے کہا پھوپھی اماں یہ زخمی کون ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ جناب سید سجاد جانتے نہیں ہیں، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو میرے بابا اتنے زخمی تھے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ جناب سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ کی یہ حالت، اے بابا کیا ظالموں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ میرے چچا عباس نہیں رہے؟ کیا بھیا علی اکبر نہ رہے؟ ساری کائنات کی بلاغتیں قربان ہو جائیں، اے حسین آپ کے اس ایک جملے کے اوپر حضرت نے فرمایا میرے لال بصیت سمجھ لے کہ مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اور جناب سید سجاد نے لرزتے ہوئے ہاتھ کو قبضہ شمشیر کی طرف بڑھایا، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اے میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بابا میں بھی آپ کے اوپر اپنی جان فدا کر
کروں گا کہ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا میرے لال ابھی تو تجھے نہ جانے کتنی مرتبہ شہید ہونا ہے، ابھی تو تجھے شام غریبہ میں شہید ہونا ہے، ابھی تو تجھے بازار کوفہ میں شہید ہونا۔ اے میرے لال میری کچھ وصیتیں سن لے۔ کہا کہ بابا ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ میرے لال جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اے شیعوں تمہیں حسین نے اس وقت سلام کہا جب تم عالم وجود میں بھی نہیں تھے۔ ارے جناب سید سجاد روتے ہوئے کو دیکھ کے وہی سلام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اے میرے لال میرے شیعوں سے کہنا کہ شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور پھر کہا کہ اے میرے لال میرے شیعوں سے کہنا کہ اے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے ششماہ علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور اس کو کیسے تیر شعبہ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ارے بچہ ہاتھ پہ منقلب ہو گیا تھا اور کیسے کہ ذبحت طفل من الاذن الی الاذن، ارے بچہ کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ حسین ابن علی نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے منع کر دیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے منع کر دیا۔ پھر حسین ابن علی نے اپنے ششماہے کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور ملنے کے بعد جو ہے 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ جانتے ہو کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ کہا کہ جس حالت میں علی اصغر کو لے جا رہا ہوں اگر کسی ماں نے دیکھ لیا تو ماں مر جائے گی، پھوپھی نے دیکھ لیا تو پھوپھی کا دم نکل جائے گا، کسی بہن نے دیکھ لیا تو بہن مر جائے گی۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہا رباب اپنے ششماہے کو لے جاؤ۔ اور سب سے پہلے در خیمہ پہ آنے والی بچی 4 برس کی جو ہے وہ سکینہ جس کا نام تھا جناب علی اصغر کی سگی بہن، آنے کے بعد اس نے کہا بابا کیا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے؟ ارے حسین ابن علی نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، گردن سے اشارہ کر کے منع کیا اور جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا بچی اپنی ہتھیلیوں کو الٹا کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھ کے تیزی سے دوڑی اور کہا کہ اماں ارے جیسا میرا بھائی علی اصغر سہراب ہوا ہے خدا ایسا سہراب کسی کو نہ کرے۔ ارے کیا عالم تھا جناب علی اصغر کا، من کا ڈھلا ہوا تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، آدھی آنکھوں سے جناب علی اصغر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اماں میں نے اپنے بابا کی نصرت میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ